بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب، السلام علیکم۔ میں ہوں سامہ جمشید، عدم کدہ کے فورم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حسن نقوی صاحب۔ آپ شاعر ہیں، آپ لکھاری ہیں، آپ صداکار ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور 20 سال سے ایڈورٹیزمنٹ کے شعبے سے آپ وابستہ ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں حسن بھائی۔ بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے عزت بخشی ہے۔ تھینک یو۔ آج ہم موضوع ہمارا جو ہے وہ ہے فن اور معیشت۔ میرا فن مجھے بازار میں لے آیا ہے۔ تو حسن بھائی اس پہ آپ کچھ بتائیں، اول کیسے فن اور معیشت کا کوئی توازن کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ کچھ بات کریں فن پر، اور پھر جو جدید رجحان بنتے جا رہے ہیں کہ فن کا ٹھیکہ چیٹ جی پی ٹی کو دے دیا جا رہا ہے۔ ہاں جی، موجودہ دور میں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے تو کچھ بتائیں، کبھی دل فن بدل سنا رہے ہیں۔ عبادت ہوا کرتا تھا، اچھا، جس طرح کبھی ایک دور تھے نا، آپ اگر پرانے میڈیول ایجز یا اس سے پہلے چلے جائیں تو پکے پکے لوگ بس یہ یا تو فنکار ہوتے تھے یعنی کہ ذمہ داریوں سے ہاں نہیں، محاورے ظاہر ہے ہوتے وہ تھے۔ اخلاص تو تو فن کے بتائیں ساتھ پلیز ہونا اس پر چاہیے۔ کچھ۔ پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے یہ ذرا نوازی، آپ جی اس قابل سمجھا کہ کسی موضوع پہ بات کر سکوں، اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جو سیٹ اپ جس طرح ماشاء اللہ آپ چلا رہے ہیں، مرحبا۔ اور بڑے لمیٹڈ وسائل کے اندر اتنا اچھا سیٹ اپ چلانا اور اتنی محنت آپ کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ 150 سے زیادہ ویڈیوز غالباً آپ کر چکے ہیں۔ جی وہ جی جی بڑا شاندار، مجھے بہت اچھا لگا، اور یہ محنت جو ہے وہ جاری رہنی چاہیے، یہ بھی ایک فن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ جب ہم فن کی بات کرتے ہیں تو میرا جو طالب علمانہ سا ایک اس پہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سم ٹائمز ہم ہنر اور فن یہ ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں، ان کے اسکل اور آرٹ۔ اسکل اور آرٹ انگریزی جی میں جی یوز کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو بہت ساری ٹرمنالوجیز ایسی ہوتی ہیں، ٹرمز ایسی ہوتی ہیں جن کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہنر عموماً جو مجھے سمجھ میں آیا اب تک، آپ اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ میری رہنمائی ضرور کیجیے گا، وہ مجھے لگتا ہے وہ ایسے کام ہیں، وے آف ڈوئنگ تھنگز ہیں جو کہیں نہ کہیں کوئی ٹیکنیکل مانگتی ہیں سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہنر روزگار کے قریب ہے، معیشت کے زیادہ قریب ہے، یوں سمجھ لیں۔ معیشت کی طرف میں اس جی طرف بھی آتا ہوں۔ پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا ان سا کی اس کو سمجھ لیں کہ یہ اس کا دائرہ آرٹ، کار۔ ہاں، آرٹ اور اسکل میں فرق جو ہے، جی تو اسکل جو ہے وہ کسی بھی کام کرنے کا جو کہ ذرا سادہ کام نہیں ہے، ٹیکنیکل ہے، جی اس کو کرنے کا دا وے آف ڈوئنگ دیٹ تھنگ، جی ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہم اسکل، اس کو وہ مہارت۔ مہارت جو ہے، ٹھیک جی ہے۔ اور جب یہی اسکل اس میں تھوڑی سی امیجنیشن ایڈ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی جمالیات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب وہ بروئے کار آپ لاتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے میری محدود دانش میں کہ یہ پھر وہ اسکل سے اٹھ کر اس کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، فن۔ بیکمز آرٹ، جسے ہم فن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہمیں پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گاڑی چلانا ہم کہتے ہیں ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک اسکل ہے، ایک آرٹ ہے، یہ لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے، گاڑی آپ بھی سیکھ سکتے ہیں، میں بھی سیکھ سکتا ہوں اس کو، لیکن جو اچھی روڈ سینس ہے وہ وہاں پہ فرق آ جاتا ہے گاڑی میں۔ بالکل۔ وہ روڈ سینس مجھے لگتا ہے کہ اس کو ہم آرٹ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کہیں نہ کہیں امیجنیشن کا عمل دخل ہے، اگرچہ وہ آرٹ پتہ ایک ادنا درجے کا آرٹ ہے، اب وہ فائن آرٹس نہیں ہے اس طرح سے، لیکن چونکہ اس میں امیجنیشن کا عمل دخل آ گیا، جمالیات بھی ایک ہاں، آ گئی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ذوق۔ جمالیات، ہاں اگر غور کریں تو شاید کہیں نہ کہیں ہمیں جمالیات کے ایلیمنٹ بھی مل جائے، تو اس سے بھی ہم تھوڑا سا فرق سمجھ سکتے ہیں، جی یعنی ایک کام کرنے کا طریقہ جی جس کے اندر جمالیات اور امیجنیشن جب آ جاتی ہے تو وہ آرٹ بن جاتا ہے، اور آرٹ میں پھر فائن آرٹس جس پہ ہم بات عموماً کرتے ہیں اس میں یہ سارے علوم آ جاتے ہیں ہمارے، جو جس میں شاعری ہے، جی۔ مصوری ہے، موسیقی ہے، رقص، گائکی ہے، اس میں رقص بھی ہے۔ رقص بھی اس میں، آف کورس اس میں ہے، رقص کی اپنی جمالیات ہے، اور اس کے وہ پورا ایک علم ہے، اور اس کے ظاہر ہے اپنی اصطلاحات ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے، اس کی ٹائپس ہیں، پوری دنیا کے کلچرز میں رہا ہے، اور بڑا ڈیپ روٹڈ ہے، جی اور رقص ظاہر خوشی کا اظہار ہے، تو وہ خوشی ایک جذبہ ہے، تو جمالیات ظاہر ہے اس سے بھی، تو رقص پہ مجھے لگا کہ شاید آپ کو تھوڑا سا نہیں، وہ اب فن ہے۔ فن کیا تک صوفی رقص بھی سنا ہے ہم نے، لوگوں سے صوفی رقص بھی سنا ہے۔ صوفی رقص بھی چلے، وہ جو کہ ذرا آپ جی تھوڑا مذہبی ذہن رکھتے ہیں تو آپ کی وہ صوفی اس کو آپ سمجھ لیں، وہ آپ کے لیے کچھ قابل ویورز قبول بھی ہو۔ میرے ایسے ہیں نا، اب کچھ ویورز بھی ایسے ہیں نا، وہ نہ ادھر ہی۔ نہیں کوئی نہیں، چلے وہ سب کا حق ہے، جی لیکن یہ کہ ڈسکشن ہو رہی ہے تو مکالمہ تو ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ہم ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو جو ہمیں ماہرین بتاتے ہیں بشریات کے اور باقی جو سائنٹسٹ ہیں، انسان کے جو ارتقاء، جو اس کا حیاتیاتی ہوا، تو شروع میں کہیں ہم کیو مین کی طرح نا، وہ جو غار کا دور تھا، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم رہتے تھے، اور غالباً ایک گمان کیا جاتا ہے کہ ہم ایک اشتراکی سماج میں رہتے تھے، یعنی سب لوگ مل کے رہتے تھے، شکار کر لیتے تھے اور مل کے اس کو کھا لیتے تھے،
اس کے علاوہ باقی ظاہر ہے کہیں سے اس کو پھل مل گیا اور پانی کے چشمے وغیرہ. تو پھر لائک وہ آہستہ آہستہ اس کو سمجھ آئی کہ یار کہیں سیڈ اگر گرتا ہے تو اس سے فصل پیدا ہوتی ہے، اس پہ کوئی ثمر بھی لگ سکتا ہے، اس پہ کوئی ایسی چیز، ایسی گندم کو غلہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو کہ میرے کام آ سکتا ہے. اب جب اس نے ایگریکلچر کو سیکھ لیا تو پھر اس نے وہ خوراک وافر ہوگی. اس ساری بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے، ملکیت جب سے آئے، مطلب آپ نے جو آپ کا کھیت تھا، آپ نے کہا کہ یہ میرا کھیت ہے کیونکہ میں نے اس میں بیج بویا ہے، میں نے اس کی آبیاری کی ہے، اس سے پہلے ہل چلایا ہے. تو ملکیت کے تصور کے ساتھ معیشت جڑتی ہے. تو آرٹ کی ابتدائی صورت بھی کچھ ایسے ہی ایوالو ہوئی. لوگ شام میں بیٹھ جاتے تھے، بس کوئی ناچ لیتا تھا، کوئی تالی بجا کے ایک ردم دے دیتا، ایک تال بن گئی، کسی نے کچھ گا لیا، ٹھیک ہے، کسی نے اسی غار کے اندر کوئی چیز اٹھائی، اینٹ وغیرہ یا کوئی ایسا پتھر جس کا کوئی کلر ہے، اس سے کوئی پینٹنگ کر دی، ٹھیک ہے، یا اور کوئی کرتب وغیرہ کرتب وغیرہ کر دیا ایگزیکٹلی. تو یہ آرٹ کی ابتدائی شکلیں کچھ ایسی ہی ہوا کرتی. یہ ہمارا گمان ہے اور میرا خیال ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ کیس ہے. اس کو ہم ایسا نہیں، ظاہر ہے اس دور کی پوری تاریخ تو نہیں معلوم، تاریخ تو وہ مشکل 3-4 ہزار قبل مسیح اگر میں غلط نہیں ہوں وہ ہمارے پاس ریٹن ملتی ہے. اس سے پہلے تو سارے اندازے ہی. پھر آہستہ آہستہ انسان کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یہ تفریح اگر میں کسی کو دوں تو اس کے نتیجے میں وہ مجھے کچھ دے سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی نے جا کے کسی کے سامنے کچھ گایا ہو اور اس نے تھوڑے سے دانے اس کے پاس رکھ دی. یعنی فن کے ساتھ معیشت کا تعلق یا کوئی تعریف ملی ہو، ہاں، یا کچھ بول مل گیا، کچھ نازک باتیں بھی ہیں. نازک باتیں کہ یہ سب جو ہے اس نے بالآخر ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جس کے اندر آرٹ جو ہے وہ ایک کموڈٹی کی شکل بن گیا. یعنی کہ پہلے انسان نے اپنی پیٹ کی اور باقی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کی طرف آیا، پھر اس پاس وقت بچا، اس کی بنیادی پوری ہوگی ضرورتیں، جمالیات کی کمالیات کی طرف آیا، تو اب پھر بعد میں اس نے اس کو بھی وہ اس کی بھینٹ چڑھا دیا. مطلب وہ لائک جو معاشرہ آگے بڑھتا گیا نا تو معاش کے اور ذرائع جو ذرائع تھے معاش کے وہ بھی کمپلیکیٹڈ ہوتے گئے. ہیومن اکانومی کمپلیکیٹڈ ہوتی گی نا، ملکیت کے تصور کے اکانومی ساتھ. ہی پاور کنسیڈر ہوتی ہے، تو اس میں ہر چیز کو اس طرف. اکانومی جب آپ کی کمپلیکیٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اندر جو آرٹسٹ ہے جس کی جو اکانومی اس کے ساتھ جوڑی ہے تو اس کو بھی کمپلیکیٹڈ ریلیشن ہو گیا نا اس کے ساتھ. لیکن اس میں اہم ترین بات جو ہے وہ ایک کیپٹلزم کی آمد کے بعد جو ہے نا اس میں بڑی تبدیلی آئی. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ادارہ جاتی اس کو شکل ملنا شروع ہوئی، انسٹیٹیوشنز بن گئے. یعنی آپ نے 3-4 آرٹسٹ لیے، ایک چھت کے نیچے بٹھائے، وہ سب ایک کام کرتے ہیں. فرض کریں سارے پینٹنگز بناتے ہیں، یہ سب گاتے ہیں. یعنی گانے میں لائک کوئی موسیقار ہے، کوئی طبلہ بجا رہا ہے، کوئی ہارمونیم بجا رہا ہے، کوئی گاتا ہے. وہ سروسز آپ نے دینا شروع کر دی. وہاں سے وہ ظاہر ہے ایک کیپٹل جو ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. یہ اس کی کچھ ایک موٹی موٹی تاریخ جو تھوڑی بہت بنتی ہے. اور اب پھر عصر حاضر میں آپ دیکھ لیں کہ وہ تو لائک اب اس کے بہت بدل گئی ہیں اس کی شکلیں، کمرشلائز ہو گیا کافی، ٹھیک ہے. اور پھر اب کا دور جو ہے وہ اے آئی کا ہے. اور اب اس سب کے بعد اب آرٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ایک قطرے کی گھنٹی جو ہے جو بج رہی ہے، یا جو اسے تھوڑا سا بھی پریشانی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی کی انوینشن آ گئی ہے. سارا کام کر کے دے رہا ہے، وہ شاعری بھی کر رہی ہے، وہ میوزک بھی بنا رہی ہے اور بہت حیرت انگیز ہے. اگرچہ ظاہر ہے اس میں ابھی وہ ہیومن انٹروینشن کا لگتا ہے کہ اب اس کو ابھی ضرورت ہے، نوک پلک کی ضرورت ہوتی ہے، نوک پلک کی ضرورت ہے، اور نوک پلک سے شاید بہت زیادہ ضرورت ہو، لیکن پھر بھی حیرت انگیز ہے. حسن بھائی آپ جو بتا رہے تھے نا کہ پہلے لوگ شام کو وہ آگ پر بیٹھا کرتے تھے، تو ادھر ایک دو جملے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عرب اساتذہ ہیں وہ آگ کو سردیوں کا پھل کہتے ہیں، ایک سردیوں کا پھل کہتے ہیں. اور دوسرا پھر آپ نے بات کی کہ شروع میں تو صرف جو داد ہوتی تھی یا اس کا جو مد مقابل ہوتا تھا یا ذرے مقابل اور ذرے مبادلہ کہہ سکتے ہیں وہ ہوتا تھا کسی فن کا، وہ تعریف ہوتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جو شاعر کی تعریف ہے نا، جو اس کا بدل ہے، اس کا سمن ہے، وہ تعریف کرنا ہے اور وہ سننا ہے کہ کوئی شاعر ہے یا کوئی فنکار ہے، اس کو لوگ جو اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں، یہ ایک قسم کا اس کا بدل ادا کر رہے ہیں. تو اب اس کی کچھ ولگر جو ہیں سٹیجز ہیں اس طرف آ جاتے ہیں. جی جی اس طرف آ جاتے ہیں، بتائیں ذرا. استحصال یا رد فن رد فن کہیں یا بگاڑ کہیں، فن کا بگاڑ، اصل میں اس میں یا معیشت کا جگاڑ کہہ لیں. تھوڑی سی ایک فنکار کی نفسیات بھی پہلے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ فنکار جو ہے نا جی، وہ اس کا جو اسکل ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 2 طرح کے ہیں، ایک عام اسکل اور ایک جس میں جمالیات اور امیجنیشن وغیرہ ہے. تو وہ ویسے ہی اس کے اندر ایک ہوتا ہے کہ میرا اسکل ایک عام شخص ہے جو عام ایک اسکلڈ لیبرر ہے جو کام کرتا ہے اس سے بہتر ہے، برتر سطح کا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جمالیات ہے، اس میں باقی چیزیں.
تو وہ اس کو ایک تو وہ احساس برتری آپ کہہ لیں وہ اس کے اندر ہوتا ہے. اچھا اب جب اس کو اس کا معاوضہ اتنا نہ مل رہا ہو تو وہ احساس محرومی میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو مسفٹ بھی سمجھنے لگ پڑتا ہے معاشرے کو. اس نفسیات کے تحت بہت سارے لوگ آتے ہیں. اچھا اور اس کے جب وہ ان کو ایک وہ ڈسلیوژنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر ایک طبقہ پیدا ہوتا ہے ایسا جو پھر مکمل کمپرومائز کی طرف آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ پیسہ تو کمانا ہے. وہ میر صاحب نے کہا تھا نا کہ میر عالم تمام بن جائے واہ بن پڑے روزگار ہے کاش. واہ تو واہ 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 وہ واہ. روزگار تو ظاہر ہے کمانا ہے. ایک شاعر ہے ایک مصور ہے ایک میوزیشین اگر وہ کوئی اور کام کرتا ہے بریڈ اینڈ بٹر کچھ اور ہے اور پھر وہ کرتا ہے تو وہ کمپرومائز نہیں کرے گا اپنے آرٹ. جب کمرشل کام کرنے لگے گا تو وہ کمپرومائز کرے گا. وہاں پہ کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے. اب مطلب موسیقار جو ہے اس کو وہ پروڈیوسر بتائے گا کہ یا ڈائریکٹر بتائے گا کہ ہمارا یہ اسکرپٹ ہے اس طرح کی چیز چاہیے. وہ کہے گا جی مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی یہاں پہ چند نوٹس جو ہیں وہ بجنے چاہیے اور کئی دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب میرا ایڈورٹائزنگ سے تعلق ہے. ٹھیک ہے تو مجھے کوئی کہے کہ جی آپ کوئی سانگ لکھتے ہیں کسی اس کے لیے برانڈ کے لیے. اب میں جو کوشش جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے میں وہ لکھوں گا. ہو سکتا ہے وہ کلائنٹ جو ہے اس کو بالکل سمجھنا ہو وہ کوئی عجیب سی بیتوکی سی بات کر دے کہ نہیں نہیں یار اس کو یوں کرو لائنوں کو ایسے بدلو یہ کرو. بالآخر مجھے شاید اس کی بات ماننی پڑے گی کیونکہ میرا رسک اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب کمرشلائز ہوا ہے آرٹ جب سے بہت زیادہ اور ایک آرٹسٹ کا بریڈ اینڈ بٹر ہی وہ یہ بھی ہے یا وہ کچھ اور کام کر رہا ہو اور ساتھ یہ چلا رہا ہو تو پھر اس کے لیے مشکل. تو وہاں پہ پھر وہ ولگرائزیشن بھی اس کا عمل بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. جی ولگرائز ہو جاتا ہے. ولگرائز سے مراد ظاہر ہے وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس میں کوئی ناشائستگی یا وہ ولگرائزیشن میں کم از کم کمپرومائز نہیں لے رہا. کمپرومائز. ہاں کمپرومائزڈ ہے اس کی شکل یعنی اس کا جو معیار ہے نا جو جمالیاتی وہ گرنے لگ پڑتا ہے وہ کمپرومائز کرنے لگتا ہے. یہ برقرار ہو بھی یہ معیار ہو بھی تو اس کی جو اخلاص اور سچائی ہے وہ ہاں ظاہر ہے دیکھیں نسبت کم وہ پھر اس کی لگاؤ. نفسیات پہ جی اس کا جو خلوص ہے اس پہ ظاہر ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے نا. جی اچھا وہ اس کو تحریک بھی دیتا ہے کیونکہ پیسے اب آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ جڑا رہے ہر وقت اپنے آرٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے کہ یار اس سے پیسے آنے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یار یہ کام تو میں پیسے کے لیے کر رہا ہوں یہ میرا اپنا کام ہے. تو ایسے پھر مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آرٹسٹ جو ہے نا کہ یہ میرا اپنا کام ہے اور یہ کام میں نے پیسے کے لیے کیا. تو وہ یہاں پہ یہ مسائل بھی آ جاتے ہیں. کیا فن اور جو یہ ادب ہے یہ انسان کو کیا کسی طرح اس کو کوئی انستھیسیا جس طرح ہوتا ہے یعنی کہ معاش سے بے فکر کرتا ہے یا بہت کم اس کی فکر رہتی ہے. کئی مثلاً ہم نے دیکھے اپنے احباب ان کو بہت مسائل بھی رہے معاش کے حوالے سے. کیا یہ اس کے تقاضا تو نہیں ہے کہ بے نیازی شرط ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہے اب آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص کیا کرتا ہے جی وہ جی مطلب ٹھیکیدار ہے مکان بناتا ہے یہ اس کا فن ہے ہنر ہے جو بھی ہے یا اس کی جو وصف ہے تو ظاہر ہے اسی کے ساتھ ہی اس نے اپنا جوڑنا ہے روزگار. شاعر یا اوور آل اب لکھاری کی بات کریں اب یہاں پہ جو لکھاری ہے بیچارہ وہ تو لائک اس کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ خود پیسے لے کے جاتے ہیں اور اپنی کتاب چھپواتے ہیں اور وہ چھپتی بھی کیا ہے اب باہر کے ملکوں میں کتاب پینی اور جتنا لائک کتاب سے ضرورت ہے اور پڑھنے کا ذوق ہے یہاں پہ ظاہر اتنا نہیں ہے. تو وہ اس بیچارے کو پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں اس کے بعد 400-500 چھپتی ہے اور وہ خود سے جا کے لوگوں کو دیتا بھی ہے پروموشن بھی نہیں ہے اور اس سے اس کا رسک بھی ایسا نہیں جڑتا تو تھوڑا بہت جڑ جائے تو جڑ جائے. تو بے نیازی تو میں نہیں سمجھتا کسی حوالے سے آئے گی کیسے آئے گی. مثلا میں اپنے سوال کو یوں کر دیتا ہوں چلیں کہ آسودگی سوال جو آسودگی ہے وہ فن کی میں بگاڑ پیدا کرتی ہے. ندیم بابا صاحب نے پچھلے دنوں میں اس طرح ذکر کیا ہوا تھا آسودگی. یہ اہم جی ہوتا ہے. چلیں اس کو یوں کر لیں. دو چیزیں دیکھیں اگر آپ مالی طور پہ آسودہ ہیں ٹھیک ہے یا آپ کرائسس میں ہیں دونوں صورتوں میں اگر آپ فن کے ساتھ آپ کی جڑت مکمل ہے تو دونوں صورتوں میں آپ فن پروڈیوس کریں. دیکھیں انسانی مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اور آپ کی جنگ ختم ہو گئی ہے زمانہ امن ہے تو امن کے زمانے میں عام معمول کے مسائل انسانی سماج کے تعلقات کے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر لائک وہ بہت پوٹینشیل ہوتا ہے. اس پہ غور فکر کر کے آپ بہت سارا موضوعات لے سکتے ہیں اور بہت سارا پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس کا کوئی خاص اس سے تعلق نہیں ہے. ہاں ایک تعلق آپ یہ بنا سکتے ہیں کہ جو آرٹسٹ آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے اور اس کو اس کے توقع کے مطابق مل رہا ہے پیسہ تو شاید اس میں تحریک زیادہ ہو زیادہ آرٹ پروڈیوس کرنے کی اس کو اچھا لگے پروڈیوس کرنا. بٹ اگین میں یہ سمجھتا ہوں کہ آرٹ کا جو کمرشل جب یہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اپنی معاش جڑتی ہے کمپرومائزز آتے ہیں پرابلم ہوتے ہیں. آپ جتنا بھی کوشش کر لیں نا آپ کو ظاہر ہے مطلب ایک
وہ ڈائریکٹرز کٹ ہوتا ہے نا فلم کا، جو ڈائریکٹر نے خود کٹ کیا ہے، جی ٹھیک ہے نا، اور ایک ہوتا ہے جو پروڈیوسر کے لیے جس نے پیسے لگائے ہیں، وہ ہمیشہ عموماً مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ پروڈیوسر کا اور ذہن ہوتا ہے، اس نے پیسہ لگایا، وہ اور سوچے گا میں نے یہ چیز بیچنی ہے. ڈائریکٹر جو ہے وہ پیورلی آرٹسٹیکلی اس کو ڈائریکشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے، تو وہ اس کا کٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی معروف فلمیں ہیں جو بڑی کامیاب ہوئی، ان کا ڈائریکٹرز کٹ علیحدہ ہے، اور جو کٹ ظاہر ہے پبلک کے لیے پیش کیا گیا وہ کٹ علیحدہ ہے. یعنی دو ڈفرینٹ ڈرافٹ ہوتے ہیں اس کے. ایک جگہ آرٹ ہے اور ایک جگہ آرٹ سرمایہ ہے اور کاری. ایک جگہ سرمایہ ہے، اس سرمایہ کا تحفظ ہے، اس کی بڑھوتری کی اس کے اندر ضمانت موجود ہے، تو وہاں پہ پھر کمپرومائزز آتے ہیں. توازن کیسے برقرار رکھا جائے معیشت اور فن کا ایک مثالی کیا ہے وہ ہونی چاہیے، کیسے مثالی توازن ٹو بی ویری آنیسٹ میں آپ کو کیفیت. بتاؤں، میں تو آئیڈیل یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ بریڈ اینڈ بٹر کے لیے کوئی اور کام کرے. بہت اچھی ٹھیک بات ہے. اور یعنی کہ آرٹ آپ یعنی کہ اس میں آپ کی بات کی ایکسٹینشن کے ساتھ ہی میں کہوں کہ وہ اپنے معاش کو اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے وہ اس کو سیکور کرے. کس طرح سیکور اس کو کرے؟ کسی اور طریقے سے سیکور کرے. جی جی. اور پھر آرٹ پروڈیوس کرے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں وہ کمپرومائزز کم کرے گا. مطلب ہمارے یہاں مطلب حالانکہ یہ مشاعرہ، میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی مطلب سرے سے مشاعروں کے خلاف ہوں. مشاعرہ ایک روایت ہے، ظاہر ایک انسٹیٹیوشن ہے، لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس کا حال وہ ہو چکا ہے کہ مطلب اس سے بڑی بیزاری ہوتی ہے، اور جس طرح سے یہ بھی ایک وہ بلگرائز ہو گیا بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ مشاعرہ باز، میں معاف کیجیے گا ٹرم استعمال کروں گا کچھ لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ اس میں حد سے زیادہ شوق رکھتے ہیں اس کا، اور ہر چیز شغل فرماتے ہیں. بہت زیادہ جی. وہ مطلب لڑائی جھگڑے تک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے لابیز ہوتی ہیں، مجھے نہیں بلایا، اس کو نہیں بلایا. بہت ہی مطلب میں بڑا بیزار ہوتا ہوں یہ دیکھ کے. اچھا، مشاعرے کی اب نفسیات آپ دیکھیں، اب یہ ولگرائزیشن آف آرٹ کہاں ہوتی ہے یا وہ کمرشلائز ہو کے تباہ کیسے ہوتا ہے. آپ مشاعرے میں جاتے ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، ٹھیک ہے، اب ایک شخص پڑھ کے گیا، بڑی واہ واہ ہوئی. اب آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس اس سے غزل یا نظم جو بھی آپ کا فن پارہ ہے وہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آڈینس جو ہے وہ اس طرح کے فن پارے کی بیٹھی ہوئی ہے. تو آپ مجبور ہوں گے کوئی ایسی چیز پڑھنے پہ، آپ سوچیں گے یار میں نے وہ چیز پڑھنی ہے جو ان کو سمجھ آ سکے، اور ذرا میرا بھی ہلا گلا ہو جائے گا، تھوڑا سا شور شرابہ میرے بھی اس پہ تھوڑا سا ہو، ٹھیک ہے، ان کو توصیف ہو یہ وسا. اب ٹھیک ہے، ایک آدھ دفعہ آپ نے کر لیا، 2 دفعہ کر لیا، 3 دفعہ کر لیا، ٹھیک ہے، ماحول کے حساب سے بھی ہوتا ہے، آڈینس کا بھی حق ہے کہ ان کو ان کی پسند کی چیز سنائے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے مشاعرے ہی پڑھنا شروع کر دینا مسلسل، اور پھر آپ کا کچھ کا بریڈ اینڈ بٹر بھی انفارچونیٹلی ان کے پاس اور ذریعہ نہیں ہے تو وہ یہی کرتے ہیں. تو ان سے مجھے ہمدردی بھی ہے کہ ظاہر ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، انہیں جانا چاہیے مشاعروں میں، اور مشاعرے ہوتے رہنے چاہیے ہر ہفتے، اور ہر ہفتے وہ جائے کچھ نہ کچھ اپنے بیوی بچوں کا بندوبست کرے اس سے. مجھے ہمدردی ظاہر ہے ووٹ کا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب وہ مشاعروں کی شاعری شروع، ہر وقت ان کے ذہن میں یہی ہے. جیسے میں اپنی مثال دوں تو ایڈورٹائزنگ میں مطلب وہ لکھتے ہوئے مجھے 2 ذہن کے خانے میں نے بنائے ہوئے. جب میں کچھ لکھتا ہوں لائک لٹری، جسے میں سمجھتا ہوں اپنی طلب معنی لائک اس میں سمجھ میں، تو اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ خانہ ہے میرے دماغ کا، وہ میں چالو کرتا ہوں کہ اب میں نے بالکل اس طرح کی زبان لکھنی ہے، اس طرح کی جمالیات لکھے ہے. اور جب میں ایڈورٹائزنگ میں لکھنے آتا ہوں، کاپی رائٹنگ ہے، سلوگنز ہیں، اس طرح کی کانسیپٹ رائٹنگ ہے، وہ بھی ظاہر آرٹ ہی ہے، اس کو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آرٹ. وہ بالکل پھر مجھے وہ دوسرا اپنا، وہ جہاز کے جیسے 2 انجن ہوتے ہیں تو وہ انجن چلانا پڑتا ہے دوسرا، وہ دوسرا کھانا ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار اب مجھے بالکل کمرشل ہو کے جانا ہے. اس میں سلینگ بھی یوز ہوگا، اس کے اندر ظاہر ہے اس کی نعرے بازی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اور طرح کا ہے. تو وہ اب جب وہ مسلسل یہ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو بچایا نہیں ہوا، ایک وقت آتا ہے کہ غیر محسوس انداز سے آپ اسی کو ہی بڑا اچھا شاعری سمجھنا شروع ہو جائے. آپ اس سے بہتر شاعری کر سکتے ہیں اور کرتے رہے، لیکن اب آپ غیر محسوس انداز سے آپ کی جمالیات وہ جو ہے نا وہ بالکل شفٹ ہوگی اس کے اوپر. یار اب شعر وہی اچھا ہے میرے نزدیک جس میں مجھے مشاعرے میں داد ملی. اب یہ کتنی خوفناک بات ہے، یہاں کمپرومائزز ہوتے ہیں، اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آرٹ کا. آرٹسٹ کا بھی یہ ساری بات ہے. آرٹسٹ کا تو فائدہ ہے، آرٹسٹ کا تو شاید فائدہ ہے مالی طور پہ کہ اس کو مشاعرے ملتے رہیں گے. وہ اندر ہی اندر اس کو ایک وہ اگر دیمک سی لگ رہی عرض یہ ہے نا کہ اگر اس کو محسوس ہو رہا ہے، دیکھیں ایک تو ہے نا اس کو مینیج کرنا کہ آپ مشاعرے کے لیے علیحدہ اور آپ نے ویسے شاعری علیحدہ کی، ٹھیک ہے، اور محفل ٹو محفل آپ ویری کرتے ہیں کہ کیا کہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کہیں پہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ اگر آپ نے مینیج کر لیے. اگر مینیج نہیں کیا اور آپ اس راؤ میں بہہ گئے، کیونکہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہی وہ ہے، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کچھ اور شاید کرنا چاہیے ہمارے معاشرے میں. باہر تو آپ جو آرٹسٹ ہیں، جو اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ نے اسی سے ساری زندگی پیسہ کمانا ہے. یہاں پہ وہ معاملات ہیں. اچھا، ادھر ایک تھوڑی سی 2-4 جملے جتنی بات کر سکے کہ ایک فنکار کی، ادیب کی جو رائے گانی ہے، کیونکہ رائے گانی تو ایک ضمیر سے اس کو بتا رہی ہوتی ہے اور چہرے پہ چلک رہی ہوتی ہے.
وہ اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں. وہ اختر عثمان صاحب کی نظمیں بڑی خوبصورت ہیں. جی میں نے کیا سوچ کے صحرا میں دکان کھولی. یہ ادھر ادھر لگی ہوئی ہے یہ رہی نا. ہاں تو یہ جو ہے نا، میں نے کیا سوچ کے صحرا میں دکان، تو یہ بھی سم ٹائمس کچھ آرٹسٹوں کا یہ المیہ بھی انفارچونیٹلی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ فن کی قدر نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. نہیں دوسری بات یعنی کہ یہ تو ایک باعث فخر نہیں ہے، یعنی کہ معاشی طور پر داد نہیں ملی، کیا یہ بھی رائے گانی اس کو آپ گنیں گے؟ وہ رائے گانی دیکھ، ایک شاعر کو جب ہم بطور شاعر دیکھتے ہیں جی تو پھر ہم اس کا آرٹ دیکھیں گے. اس نے آرٹ میں کتنا کام کیا، کتنا معیاری کام کیا، جی کتنا کم کمپرومائز کیا ہے، ٹھیک ہے، کتنی محنت کی، کتنی دل جمی سے اس نے کام کیا، اور کتنا اچھا آرٹ پروڈیوس کیا. پھر اسی آرٹسٹ کو ہم بطور باپ بھی دیکھیں گے، بطور شوہر بھی دیکھیں گے. وہ اس کا دوسری سائڈ ہے. ٹھیک ہے کہ اگر اس کے وہ شادی شدہ تھا، بیوی بچے تھے، خاندان تھا، تو جو اس پہ ڈپینڈ کر رہا تھا، تو کیا ان کی کفالت بھی اسی طرح کی جس طرح اپنے شعروں کے ساتھ اس نے محبت کی ہے؟ کیا بچوں کے ساتھ بھی ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ ٹھیک ہے نا، یہ وہ جی سائڈ. بہت تو اچھا وہ پھر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا کفالت. کیا وہ ان کا کفیل بھی رہا ہے کہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف شاعری کرتا تھا. اور یہ بڑا کم ہوتا ہے. ایک تھوڑا سا شاعر کا بدقسمتی سے تاثر بن گیا، اور وہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو ساگر صدیقی صاحب کی وجہ سے ایک تاثر بن گیا. اب وہ ایک مجذوب قسم کے آدمی تھے، بڑے اچھے شاعر تھے اپنے دور میں. وہ معروف بھی بہت ہوئے. پھر ان کی جو تصویریں ہیں وہ بھی جیسے کوئی ملنگ ہے یا کوئی مجذوب ہے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ایک تصور بن گیا کہ شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں. ایک اسٹیریوٹائپنگ ہو جاتی ہے نا خاص، تو وہ ان کی وجہ سے بنا. حالانکہ اگر ہم مغلیہ دور کے کچھ وہ ہاں مطلب شاعر ظاہر ہے، دیکھیں بڑے بڑے کو ٹھیک ٹھاک ملتے نہیں، آج بھی مطلب ہسٹری میں بھی بڑے بڑے اچھے خوشحال لوگ شاعر رہے ہیں، اور بڑے اچھے شاعر رہے. ہاں بعض ایسے بھی ہیں ظاہر ہے جنہوں نے تکلیفیں دیکھی، مشکلات دیکھی، اور اس میں شاید کچھ قصور ان کا اپنا بھی ہو، کچھ حالات کا جبر بھی ہوتا ہے. لیکن وہ اسٹیریوٹائپنگ ہوگی نا شاعر. اور پھر وہ ہمارے خاص کر میڈیا پہ ڈراموں میں ہم 90s میں جب دیکھتے تھے، وہ شاعر کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے، وہ پریزنٹ ہی ایسے ہو رہا ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا نا ایک وہ آ گیا، امیج بن گیا. لیکن بات یہ ہے کہ زندگی بڑی مشکل چیز ہے. اتنی آسان نہیں ہے، اتنی رعایتیں، اتنی گنجائشیں آپ کو نہیں دیتی. مطلب اتنا آپ کو کھلا نہیں چھوڑ دیتی کہ آپ اپنے بس ایک آرٹسٹک سی زندگی گزارے اینڈ دیٹس اٹ. اگر آپ کے بیوی بچے ہیں، خاندان ہے، ذمہ داری ہے، تو پھر وہ آپ کو نا باندھے گی باقاعدہ طور پہ نا اپنے ساتھ. مطلب ہاں آپ کو وہ محدود کرے گی کہ بھائی اب شاعری چھوڑو، اب موسیقی چھوڑو، فلاں چھوڑو، جو بھی تمہاری دلچسپی ہے پہلے ادھر توجہ دو. یہ گھر کے معاملات پہلے بہتر ہوں گے، پھر تم بھلے اس کی طرف جاؤ. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. ادیب ہے، فنکار ہے، وہ کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی جو فن کی جتنی بھی شاخیں ہیں، ان کو اگر آپ کچھ اس جو جدید بدلتا ہوا مثلا ویڈیوگرافی کی طرف جاتا ہوا جو ایک دور ہے، اس میں کچھ اگر مشورے دے سکیں پریکٹیکل انٹرپرینورشپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں جو ہم چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ انسان کو چلنا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں، ایک زمانہ تھا مطلب 90s جب ہم دیکھتے تھے کہ پی ٹی وی ایک چینل تھا. اچھا، جو بھی آرٹسٹ جس کی کسی پی ٹی وی کے پروڈیوسر سے واقفیت ہے، جس شاعر کی واقفیت ہے، جس موسیقار کی ہے، جس پینٹر کی ہے، جو بھی آرٹ کرتا ہے، اس کی واقفیت ہوتی تھی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے مین اسٹریم میں آ جاتا. کیونکہ اس وقت ایک چینل تھا، وہی لوگ دیکھتے تھے سب. اور ایک دفعہ وہ آ گئے 10-15 منٹ کے لیے بھی، تو پورے پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھ لیا. ٹھیک، تو اب اس کا ہر شاعر کا، ہر موسیقار کا، ہر مصور کا بس یہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی طریقے سے میں پی ٹی وی پہ. پھر کبھی چیلنج پھیلنا شروع ہوئے مشرف دور میں، خاص طور پہ لبرلائزیشن کیبل اور کیبل اور باقی چیزیں بھی آ گئی. اس سے بھی تھوڑے سے ان کا پھیلا، ان کے پاس آپشن زیادہ آئیں کہ یہاں نہیں تو یہاں کوئی میرا واقف ہوگا، جیو میں ہوگا، ادھر ہوگا، ادھر ہوگا. لیکن وہ جب تک یہ چینلز تھے، اب بھی ہیں ظاہر، جب تک سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، اس وقت تک وہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ تھا مین اسٹریم میڈیا پہ کہ میرا کوئی نہ کوئی واقف ہوگا تو میں آگے آؤں گا، میرا کچھ نام بنے گا تو میں یہ ظاہر ہے کہیں سے کچھ پیسے کما سکوں گا، اپنے معاش کو بھی چلا سکوں گا. اب زمانہ بدل گیا. اب میں حیران ہوتا ہوں جو شاعر یہ سب رو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں مشاعروں پہ نہیں بلاتے اور یہ نہیں کرتے، ہمیں کوئی سنتا نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں یار، اس دور میں بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں. بہت اہم بات، اسے آپ پھر دہرائیں ذرا. اس دور میں بھی مطلب آپ جی جی حیرانی ہوتی ہے کہ جو یعنی محرومی کہ کے شکار ہے. اس دور میں بھی اگر کوئی ادیب، کوئی فنکار کسی بھی فن کی وہ وابستہ ہے
تو اگر وہ یہ گلا کر رہا وہ ہے یہ گلا مجھے کر رہا سراہا نہیں جا رہا تو وہ اس کا گلا اچھا نہیں. معلوم نہیں وہ پھر کس دنیا میں رہتا ہے, اس دنیا کا ہاں واسی تھوڑی ہے, یا وہ جی جی جی, بیچارہ بہت ہی اس پر آپ ذرا سیر وہ حاصل آگاہ نہیں کیجیے. ہے کہ زمانے کے ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں. جی دیکھیں ایک فون آپ کو چاہیے لائک 10 سے 15 ہزار کے کام فون, ٹھیک ہے, بالکل اور شاید مطلب میں اگر اس سے بات کروں شاید 300 سے لے کر کو 500-700 تک کا آپ کا پیکیج آ جائے. پیکیج آ جائے. جی آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ اس وقت آپ اپنی اگر فرض کریں آپ شاعر, آپ نے آپ کھولیں اس کو, ہاں ٹھیک ہے, اور آپ اپنی شاعری پڑھیں. پڑھے. یو نیور نو کہ آپ نے وہ چلائی ہے اور وہ یہاں سے لے کر مطلب وہ آسٹریلیا میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی سن رہا ہے, جو برطانیہ میں بیٹھا ہے اس تک بھی پہنچ گئی ہے, روس میں کوئی اردو لور بیٹھا ہے, یا سمندر پار پاکستانی وہاں ہے, یا ہندوستان کے لوگ جو اردو وہ بھی سن رہے ہیں, افریقہ میں سنی جا رہی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ 2-4 دنوں کے اندر جب ملینز میں وہ چلی جائے یا اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے, امکانات ظاہر ہے اس میں ہمیشہ موجود ہے. تو آپ کا کیا خرچہ ہے؟ کچھ بھی نہیں. صحیح بات. تو اب وہ زمانے تو گزر گئے نہیں کہ مین اسٹریم میڈیا میں آپ کو کوئی جانتا ہوگا. اب تو مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے, جو آپ کے سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کا رجحان ادھر چلا گیا کہ یار یہ لوگ جو ہے اب ان کو ہمیں روزگار لانا چاہیے, مین اسٹریم پہ لوگ دیکھتے ہیں ان کو. صحیح بات. کچھ اور مزید اگر کوئی پریکٹیکل آپ بتا دیں, مثلا یوٹیوب مختلف پلیٹ فارم کے حوالے سے. اگر دیکھیں میں کوئی بہت زیادہ لائک ڈیجیٹل میڈیا یا اس کو اتنا سمجھتا نہیں ہوں, لیکن میں یہ آپ سے عرض کروں گا جیسے آپ نے شروع کیا ہے تو میں نے جو کسی بھی کوئی بھی مل کے مثلا اس ٹائم ایون کافی زیادہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں. تو اس میں 3-4 باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر یوٹیوب چینل یا کوئی فیس بک پہ جو بھی آپ نے پیج بنایا ہے, کوئی آپ کا ہنر ہے, کھانا کچھ آپ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں, اس کی ویڈیوز بناتے ہیں, یا جو بھی آپ اس کو پیش کرتے ہیں, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا سا صبر آزما کام ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ بیٹھیں گے تو لوگ آپ کو بتائیں گے جی فلاں کے اتنے ویوز, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں مونیٹائزڈ ہے, اتنے پیسے, یہ وہ ایک چمک دمک. وہ کوئی ایسا نہیں کہ غیر حقیقی باتیں, ظاہر لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور اچھے جا رہے ہیں, اور کچھ کا تو باقاعدہ بریڈ اینڈ بٹر ہی اب یہ سوشل میڈیا. تو اس میں یعنی ایک تو صبر آزما ہے, تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے, ریگولر کام کرنا پڑتا ہے, اور کافی عرصے تک آپ کو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. آپ مستقل مزاجی کی بات مستقل مزاجی وہ بڑا رہنا. اکثر لوگ میں نے دیکھا 2-3 مہینے 4 مہینے وہ شروع کرتے ہیں, اس کے بعد دل ہار جاتے ہیں, یہ ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے, یہ نہیں ہوا. وہ تھوڑا سا اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے. اور عام طور پہ حسن بھائی یہ دیکھیں کہ جو آرٹسٹ نہیں ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ آرٹسٹ کے ہاتھ پر لے کے وہ کما رہے ہیں, وہ لوگ کما رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم مجھے لگ رہا ہے کہ بہت کم ایسے ریئل آرٹسٹ ہیں جو اپنا اس سے کر کے وہ کر رہے ہیں. لوگ ان کی ویڈیوز لے کر انہوں نے ٹھیک ٹھاک اچھا یوٹیوب پہ تو یہ وہ تبصرے بنا لیے ہیں, ایک ویڈیو چل رہی ہے, اب یہ دیکھیں کہ مطلب وہ بڑی اس کی بھی اصناف آ گئی ہے نا جو کام کی یوٹیوب پہ, کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے اور اس پہ میں ایکسپریشنز دے رہا ہوں. ہاں جی جی جی, ویڈیو وہ ان باکس میں چل رہی ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, ایکسپریشنز دے رہا ہوں. وہ میرے ایکسپریشنز جو ہیں یا آپ کے ایکسپریشنز ہیں, ہاں ہاں وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ ان کی دلچسپی لوگوں کی. تو اس کا مطلب یعنی کہ ہم یہ اتفاق کرتے ہیں کہ کام بہت ہے, کام بہت ہے. میں اس کی باٹم لائن یہ ہوگی کہ آرٹسٹ کو کسی بھی قسم کی محرومی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی جی, سوشل میڈیا کا دور ہے, بے پناہ امکانات ہیں, محنت ظاہر ہے کوئی بھی کام ہو محنت کے بغیر نہیں ہوتا, محنت اس کو کرنی چاہیے ایک چیز, اور مسلسل کام کرے. اس کا الگوریتم جو خاص کر یوٹیوب وغیرہ کا ہے کہ وہ ظاہر ہے آپ کو لائک ہفتے میں 1 یا 2 ویڈیوز آپ دیتے ہیں, کتنے ریگولر جو ان کے اپنے, مجھے نہیں ایگزیکٹلی آئیڈیا کہ وہ کیا اسٹینڈرڈس ہیں, لیکن وہ آپ کو مستقل کام کرتا دیکھتے ہیں تو آپ کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوشل میڈیا پہ تو بہت ایک جہان ہے اور کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی. اور اب آرٹسٹ کو مطلب وہ دور گزر گئے کہ اس کو لوگوں کے پیچھے پڑھنا ہے اور منتیں ترلے کروانے, سفارشیں کروانی, بہت کام. آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے, کوئی اپنا کچھ سنائیں؟ میں تو کوئی خاص شاعری تو کبھی کبھار کر لی, میں بس یہی ہے کہ وہ آپ والی بات ہے کہ دوسروں کا آرٹ بھیجنے. ہم بھی میں ناظرین یہاں بتاتا ہوں کہ حسن بھائی نے کیا کیا. میرے ایک استاد ہیں اسلامی یونیورسٹی میں, ناشی صاحب, وہ عروض کے بہت اچھے اور نقد کے بہت اچھے استاد ہیں. تو وہ طاہا حسین آپ سب جانتے ہوں گے, خاص طور پر جو ادب سے وابستہ لوگ ہیں, بڑے کریٹیک ہیں, بڑے ادیب ہیں, ان کو نوبل پرائز بھی ملا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے زمانہ جو اول جوانی کا زمانہ تھا تب ہم نے شاعری کی, اور جب ہمیں عقل آ گئی تو ہم نے شاعری شاعروں کے لیے چھوڑ دی. تو شاید تو چلے وہ زمانہ جو ہے وہ. جی حسن بھائی نظم پھر عطا کریں اسی پڑھت کے اندازے میں, جس طرح آپ اوروں کے لیے جیسے پڑھت یعنی کہ جیسے آپ اوروں کی نظم ہے ویسے ہی پڑھ سکوں گا. ظاہر وہ ایک نظم ہے چھوٹی سی, جی, فروغ گذاشت.
واہ 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 موسم حبس میں واہ سانس کی پوٹلی زندگی واہ حسب عادت نہیں یاد رکھی کہاں تھی. میری عادت بھی ہے تھوڑا سا بھولنے کی، تو اس اندر موسم حبس میں سانس کی پوٹلی زندگی حسب عادت نہیں یاد رکھی کہاں تھی، مگر یاد ہے آخری وقت دیوار میں ٹوٹتے ہانپتے سے نفس کے سہارے دریچہ بنانے میں مصروف تھا. بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کا وقت دیا اتنا. بہت شکریہ ناظرین. دوبارہ پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ حسن بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، شکریہ، بہت بڑی شکریہ، عنایت، بہت نوازی شکریہ، آپ کی، بہت بہت شکریہ. اچھا لگا، گپ شپ ہوئی.